بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں اپنے نبی کا تعارف کیسے کروانا ہے، کہ ماضی میں مسلمان کیسے تھے اور اب کیسے ہیں۔ ناظرین مکرم، ہر طرف شور ہے، مسلمان تباہ کیے جا رہے ہیں، کوئی مسلمانوں کا حال پوچھنے والا نہیں ہے۔ کبھی مسلمانوں پر برما میں ظلم کیا جا رہا ہے، کبھی مسلمانوں پر کشمیر میں ظلم کیا جا رہا ہے، کبھی مسلمانوں کے پیغمبر کی توہین کی جا رہی ہے، کبھی مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کی توہین کی جا رہی ہے، کبھی مسلمانوں کے اہم شخصیات کی توہین کی جا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ماضی میں مسلمان ایسے تھے؟ ناظرین مکرم، آج کی اس گفتگو میں مسلمانوں کو اپنا ماضی یاد دلانا ہے کہ پہلے مسلمان کیسے تھے اور اب کیسے ہیں۔ پہلے کیا یہ وہ مسلمان نہیں ہیں کہ جنہوں نے سمندروں اور دریاؤں پر حکومت کی تھی؟ کیا یہ وہ مسلمان نہیں ہیں جس کے حکم کی تابعداری جنگل کے پرندے کیا کرتے تھے؟ کیا یہ وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے سمندروں اور دریاؤں میں اپنے گھوڑے ڈال دیے تھے؟ کیا یہ وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی تھی؟ کیا یہ وہ مسلمان نہیں ہیں جس نے 64,65,000 مربع میل پر اسلامی سلطنت کو لہرا دیا تھا؟ کیا یہ وہ مسلمان نہیں ہیں کہ جنہوں نے قسطنطنیہ کے بازار فتح کیے تھے؟ کیا یہ وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دنیا کو فتح کیا تھا؟ کیا یہ وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی؟ کیا یہ وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے سلطان محمد فاتح کی شکل میں قسطنطنیہ جیسے بڑے شہر کو فتح کیا تھا؟ آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مسلمان اپنا ماضی بھول گئے ہیں، مسلمان اپنے نبی کی سیرت اور کردار کو بھول گئے ہیں۔ ناظرین مکرم، باطل تو کوشش کر رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو مٹا دیں، باطل کوشش کر رہا ہے کہ مسلمان مغلوب ہو جائیں اور ہم غالب ہو جائیں۔ باطل نے کوشش کی کہ ہم اس امت کا رشتہ آمینہ کے لال اور عبداللہ کے نور نظر سے توڑ دیں۔ اقبال نے اسی سازش کو بھانپ کر کہا تھا، اقبال نے اسی سازش کی طرف نشاندہی کی تھی کہ وہ خاکہ کش کہ جو ڈرتا نہیں موت سے ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ میرے نبی کا اگر تعارف ہوتا تو کوئی مسلمان حضور کی سیرت کو نہ چھوڑتا۔ میرے نبی کا اس وقت اگر اس دور میں تعارف تھا تو پتھروں نے کلمہ پڑھا تھا، تعارف تھا تو دشمنوں نے صادق اور امین کہا تھا، اگر اس وقت تعارف تھا تو سارے نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی تھی، اگر اس دور میں تعارف تھا تو جبرائیل امی بھی جھک کر چلتے تھے، اس دور میں تعارف تھا تو صحابہ نے جان کے نذرانے پیش کیے تھے، اس دور میں تعارف تھا تو ابو فقیہ نے پسلیاں توڑوا دی تھیں، اس دور میں تعارف تھا تو ابن مسعود نے بھرے مجمع میں سورہ رحمان سنا کر مار کھا لی تھی، تعارف تھا تو بلال تپتی ہوئی ریت پر لیٹ گئے تھے، اگر اس دور میں تعارف تھا تو خالد بن ولید زہر کا پیالہ پی گئے تھے۔ سامعین مکرم، اگر اس دور میں تعارف تھا تو دشمنوں نے بھی آپ کو صادق اور امین کہا تھا۔ ناظرین مکرم، آج آپ ایک مسلمان لڑکے کو کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ کھڑا کر دو، آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا، اس کا چہرہ، اس کا انداز، اس کا چال، اس کی چلن، اس کے بالوں کا سٹائل، اس کے کپڑوں کا سٹائل، اس کا بات کرنے کا انداز، اس کی چال اور چلن، اس کا سوچ اور فکر، ہمیں فرق محسوس نہیں ہوگا کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے یا کافر کا بچہ ہے۔ تو اسی موقع پر اقبال نے کہا تھا کہ شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم بھی کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ونود، یہ بھی مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، واعظ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، برکے طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی مہد رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تنقید غزالی نہ رہی۔ ناظرین مکرم، اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ڈالنا ہے، کہ دور سے پتہ چلے محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا ہے، حضور کا امتی آ رہا ہے، بتانا نہ پڑے، اس کا چہرہ دیکھ کر، اس کی چال دیکھ کر، چلن دیکھ کر، انداز دیکھ کر، آداب دیکھ کر، اطوار دیکھ کر، امانت اور صداقت دیکھ کر، دیانت اور شرافت دیکھ کر، خوشی دیکھ کر،
غمی دیکھ کر، دن دیکھ کر، رات دیکھ کر، صبح اور شام دیکھ کر دور سے پتہ چلے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماضی کو دیکھ کر مستقبل کو اچھا بنانے اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔